ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کو قائم کیا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ لاکھوں سال گزر جائیں گے، جہنمی جہنم میں پڑے رہیں گے۔ یہ دنیا میں نمازیں پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ صدقہ خیرات دینے والے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے جنت کی اعلی شان محلات میں بیٹھے ہوں گے، اعلیٰ تختوں پہ بیٹھی ہوں گے۔ یکدم خیال آئے گا، میاں ہمارا فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، ہماری امی نظر نہیں آ رہی، ہماری خالہ جان نظر نہیں آ رہی۔ چلو فرشتوں سے چل کے پوچھتے ہیں۔ یہ سارے بندے فرشتوں کے پاس جائیں گے، میاں فلاں نامی خالہ تھی، ہماری والدہ کا نام یہ ہے، چچا کا نام یہ ہے، ہمارے محلے کے فلاں بزرگ کا نام یہ ہے، فلاں آدمی کا نام یہ ہے، وہ ہمیں دنیا میں، وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہا، بتلاؤ تو صحیح وہ کہاں چلے گئے؟ وہ فرشتے جواب دیں گے، میاں جب اس آخرت میں ٹھکانے صرف دو ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ سارے بندے اکٹھے ہو کے جائیں گے، یہ سارے جائیں گے جہنم میں، دیکھیں گے جب جہنم کی طرف جائیں گے، اللہ تیری پناہ کیسی جہنم، فرمایا لاکھوں سال گزر جائیں گے جہنم میں پڑے پڑے، جہنم میں پڑے پڑے۔ قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی ظاہری چمڑیاں جل جائیں گی اس جہنم کی آگ میں بالکل کولا ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آنن فانن نئی چمڑیاں لگائے جائیں گی، پھر دوبارہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، پھر ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ چند لمحات کے بعد وہ چمڑی بھی جل کر راکھ ہو جائے گی، اس کی جگہ دوسری چمڑی آئے گی۔ اللہ تیری پناہ، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمانا۔ قرآن کریم کہتا ہے لاکھوں سال جہنم میں پڑے پڑے گزر جائیں گے، یہ فرشتوں سے کہیں گے، او اللہ کے بندے، او میاں دنیا میں تو ہماری بڑی عزت ہوا کرتی تھی، دنیا میں ہمارا بڑا نام ہوا کرتا تھا، دنیا میں ہمارا نام سن کر لوگ دور دور سے آ جایا کرتے تھے، دنیا میں ہماری تقریریں سننے کے لیے لوگ دھڑا دھڑ جمع ہو جاتے تھے، میرے صرف ایک سائن کی دیر ہوتی تھی، میرے ایک ٹیلی فون کی دیر ہوتی تھی، پورے شہر کا شہر ہل جایا کرتا تھا۔ او مہمانوں کا اکرام تو کر دو، عرصہ دراز گزر گیا، ہم نے آج تک تمہارے ہاں پانی ہی نہیں چکھا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جب وہ جہنمی لوگ پانی مانگیں گے تو وہ فرشتے ان جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون، ان کے جسم سے نکلنے والی پیپ، ان کے جسم سے نکلنے والی گندگی جمع کی ہوئی ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ اسے اٹھا کے پانی کے پیالہ جب اس جہنمی بندے کے سامنے کریں گے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا پینے کو دل نہیں کرے گا۔ جب اس کو اپنے منہ کے قریب کریں گے تو نیچے والا ہونٹ سوج کر ورم زدہ ہو کر پاؤں تک آ جائے گا، اوپر والا ہونٹ سوج کر پیچھے گردن کی طرف چلا جائے گا، لیکن چہرے کی جو جلد ہوگی وہ جل کر اس پانی میں گر جائے گی۔ عرصہ دراز ہو گیا، چونکہ پانی پیا ہی نہیں، پانی دیکھا ہی نہیں، مجبور ہو کر وہ پانی کا گھونٹ بھریں گے، مجبور ہو کر جب پانی کا گھونٹ بھریں گے کیا دیکھیں گے؟ آنن فانن، وہ پانی ان کے پیٹ میں جا کر انتڑیوں کو جلا
کر پچھلے راستے سے نکال دے گا۔ یہ بدبخت کہیں گے او میاں یہ آج کیا عذاب ہو رہا ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ جنتی لوگ وفد کی شکل میں اس جہنم میں پہنچیں گے، اس جہنم کے باہر کھڑے ہوں گے، جہنم کی کھڑکی سے دیکھ لیں گے فلانا ہمارا رشتہ دار موجود ہے۔ وہ کہیں گے چچا میں تو تجھے بڑا عزت دار سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا نیک سمجھتا تھا، میں تو تجھے اعلیٰ درجے کا کامیاب آدمی سمجھتا تھا، آج کیا ہوا تو جہنم میں کیوں پڑا؟ او میری بیوی میں تو تجھے بڑی نیک سمجھتا تھا، صدقہ خیرات بھی تو کیا کرتی تھی، تو دوسرے نیک کام بھی کیا کرتی تھی۔ ما سلککم فی سقر، سورۃ المدثر 29ویں پارے کی آیت ہے۔ یہ جنتی لوگ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج تمہیں اس جہنم کے ان دہکتے ہوئے انگاروں پر، آج جہنم کی ان سختیوں پر، آج جہنم کی ان تکلیفوں پر تمہیں کس چیز نے پہنچا دیا؟ غور سے سننا، جو بغیر کسی وجہ کے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، بغیر کسی کام کے فارغ بیٹھے رہیں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ آج ان جہنمیوں کی آواز، آج ان جہنمیوں کی کہانی انہی کی زبانی سن لو۔ وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، او بھتیجے، او میرے خامند، او میرے بھانجے، او میرے رشتہ دار، بات سن لو، ہم زمانے میں بڑے نیک بندے بنتے تھے، ہمارے خون سے بڑے بڑے کام ہو جایا کرتے تھے، جب ہم آواز دیتے تھے تو پورا شہر رک جایا کرتا تھا، لیکن آج ہمیں جب جہنم میں ڈالا گیا ایک ہی بڑا جرم ہے، وہ یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آج کوٹھی میں بیٹھ کے نماز چھوڑ دینے والے، اور آج بغیر کسی وجہ کے ٹیلی فون پہ وقت پاس کرنے والے، اور آج اللہ کے بندے تو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، ذرا غور تو کر، وہ وقت تھا کہ جب کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے جو چھت ہوتی تھی وہ کھجوروں کی شاخیں ہوا کرتی تھی، مسجد کا جو فرش ہوتا تھا وہ کچا ہوتا تھا، جب کبھی بارش آتی تو ان صحابہ اکرام کے چہرے پر مٹی لگ جاتی تھی۔ خود صحابی فرماتے ہیں ایک رات بارش آئی، صبح صبح سارے صحابہ جب مسجد میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ غور سے سننا او میاں، آج مسجد میں بہانہ بنا کے نہ جانے والے کہ مسجد کا پنکھا ٹھیک نہیں ہے، آج مسجد میں میں نہیں جاتا کہ گرمی بہت تیز ہے، آج اس مسجد میں نہیں جاتا کہ اس مسجد میں اے سی لگا ہوا نہیں ہے، آج اس مسجد میں نہیں جاتا کہ یہاں حبس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل دیکھ، آپ نے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس پیشانی مبارک پر مٹی لگی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ کیا مقام تھا ان صحابہ کا، کیسے پکے نمازی تھے۔ ارے ان حالات میں بھی ان لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، کیا ان کا احترام ہے، کیا اللہ نے فضیلتوں سے نوازا۔ آخری اوقات ہیں، آخری لمحات ہیں، لیکن ان آخری لمحات میں جب دشمنوں نے دیکھا کہ چند ایک افراد باقی رہ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں، حضرت امام حسین قربان جاؤں ان کی قبر پر، قربان جاؤں ان کی عزت پر، ان کے جوتوں سے لگی ہوئی مٹی کو اپنے امامے کا تاج بنا لوں، ان کے جوتوں سے لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں، سید خاندان کا
کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، کیا فضائل ہیں، اللہ نے عظیم عجیب عظیمتیں عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا، او میاں، او میرے ساتھ رہنے والے چند افراد، تم ان دشمنوں کا مقابلہ نہ کرو، میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ، رب کا بلاوا آ گیا، اب لڑائیاں بھی چھوڑ دو، اب ہتھیار بھی ڈال دو، تیر بھی یہاں رکھ دو، تلواریں بھی یہاں رکھ دو، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دو کہ اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ان آخری لمحات میں جب نماز چھوڑ دینے کی اجازت ہے، بعد میں پڑھ لینا، میاں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، نہ جانے اپنے خون سے تیمم کیا انہوں نے یا مٹی سے تیمم کیا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس آخری وقت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، اور نماز کے لیے جب اللہ اکبر کہا، قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے میں گئے تو ایک بدبخت نے تیر مارا، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن مجھے اور تجھے بتا گیا کہ میاں اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑنا، نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز اتنی کامیاب عبادت ہے کہ ہم خاندان رسول، ہم رسول اللہ کے رشتے سے تعلق رکھنے والے، ہماری رگوں میں رسول اللہ کا پاکیزہ خون دوڑ رہا ہے، ہم نے اس وقت بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ہم نے نماز نہیں چھوڑی۔